الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست ذوق اور شوق سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا
بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بنا کیوں چھپ رہے، چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بنا کیوں چھپ رہے، لازم ہے اس پہ کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا عظیم الشان جمعہ المبارک عبداللہ کے نور نظر، آمنہ کے در یتیم، جناب عبد المطلب کے جگر گوشہ، جناب رحمت للعالمین، سید المرسلین، سید العاشقین، رحمت للعالمین، سید دو عالم، فخر دو عالم، محبوب رب العالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مقام، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں حضور کی چل رہی ہیں۔ ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار ربیع الاول سے لے کر آج تک آپ کے سامنے حضور کی ولادت، حضور کا بچپن، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، پیارے آقا مدنی علیہ السلام کا سفر تجارت، آقا کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح، اور آقا کا نبوت کا دعویٰ کرنا 40 سال کی عمر میں، غار حرا کی باتیں، وحی الہی کی کا آغاز آپ سلسلہ وار سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر فاران کی چوٹی پر چڑھ کر علن اعلان حضور کا سارے لوگوں کو اللہ کی توحید کا سنانا اور ایک اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا، یہ بھی آ چکا ہے۔ جب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے، جس طرح اسلام پھیلتا جا رہا تھا، لوگ آپ کے دشمن بھی بنتے چلے جا رہے تھے، جس طرح مسلمانوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا تھا، دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت سنا رہے ہیں۔ جب حضور یہ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ اللہ نے بیٹیاں زندہ رکھی، بیٹوں کو وفات دے دی۔ جب بیٹے بچپن کے اندر فوت ہونے لگے، جناب عبداللہ، جناب قاسم، جن کا دوسرا نام طیب اور طاہر بھی ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو بات کا بتنگڑ بنانا آ گیا اور کہنے لگ گئے، شور کرنا شروع کر دیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ارے دیکھو دیکھو مسلمانوں کا نبی محمد، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو فوت ہوتے جا رہے ہیں، ارے ان کے مشن کو لے کر کون چلے گا؟ ان کی تبلیغ کون کرے گا؟ ان کے دین کو کون پھیلائے گا؟ ان کے دین کی اشاعت کون کرے گا؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ بیٹیاں زندہ ہیں، بیٹے تو فوت ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا ان کا مشن یہیں رک جائے گا، ان کا دین یہیں مکے میں ہی رک جائے گا۔ اللہ نے جواب دیا، میرے نبی آپ پریشان نہ ہو جائیے، میرے نبی پریشان نہ ہو، گھبرائیے نہیں۔ آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ مکے والے باتیں کر رہے تھے، حضور غمزدہ ہو رہے تھے کہ میرے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، بیٹے زندہ نہیں رہے۔ ایک دن ایسے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غمزدہ ہے اور کہنے لگی، کاش ہمارا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا، یا کاش ہمارا بیٹا قاسم زندہ ہوتا، وہ بھی ہمارے صحن میں کھیلتا ہوتا۔ یاد آ گئی ہے بیٹوں کے، ماں کیسے بھول سکتی، باپ کیسے بھول سکتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، اگر میں اللہ سے یہ دعا کروں تو یہیں تجھے بیٹھے ہوئے اللہ پاک سارے پردے ہٹا دے، جنت کے اندر تیرے بیٹے کھیلتے ہوئے تجھے نظر آ جائیں۔ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ پردے ہٹائے، یہیں تجھے اسی صحن میں بیٹھے ہوئے جنت کی کھڑکی اللہ کھول کے دکھا دے کہ تیرے بیٹے وہاں کھیل رہے، تیرے بیٹے وہاں کھیل رہے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا، مجھے یقین آ گیا، کیونکہ آپ کی بات اتنی سچی ہے اور مجھے اس پر اتنا یقین ہے کہ اگر اللہ باپ پردے ہٹا بھی دے، مجھے جنت کے اندر بچے دکھا بھی دے، تو میرے یقین کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنے عاشق رسول تھے صحابہ اور صحابیات کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں، یقین میرا اتنا کامل ہے آپ کی صرف غیبی بات سن کر، کہ حضور نے غیب کی خبریں دی ہے نا، موجود چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اس طرح۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، حضور آپ نے کہہ دیا اور میں نے یقین کر لیا ہے کہ میرے بیٹے واقعتاً جنت کے اندر کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ نے بیٹوں کو وفات اس لیے دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیونکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی آپ مردوں میں سے کسی نوجوان کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے۔ اگر بیٹا کو زندہ ہوتا تو لوگ کہتے یہ نبی ہے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وخاتم النبیین آپ کو بنا دیا گیا ہے، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، لیکن نبیوں کے سردار بن کر آئے ہیں۔ تو حضور جب غمزدہ رہنے لگے اور لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ان کے مشن کو لے کر کون چلے گا، ان کے دین کو پھیلانا کون کرے گا، یہ تو یہیں رک جائے گا، اللہ نے جواب کے لیے 3 آیتوں کی ایک جامع ترین صورت اتاری۔ حضور نے وہیں بیٹھے ہوئے حضور نے سر جھکایا، آنکھیں بند کر لی، جیسے مراقبہ نہیں بندہ کرتا، ایسے حضور نے آنکھیں بند کی تھوڑی دیر کے لیے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے بھی یہ حضور کیا مراقبہ کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے آنکھیں کھولی اور حضور نے فرمایا، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور حضور نے فرمایا، اللہ نے میری تسلی کے لیے سورۃ الکوثر اتار دی۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ اللہ نے میری تسلی کے لیے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر مجھے یہ سورت سنائی اور کہا ہے کہ اے اللہ کے لاڈلے رسول، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے دلارے، میرے سوہنے نبی، آپ گھبرائیے نہیں، انا ہم آپ کے ساتھ
ہے چھوٹی سورت، 3 آیتیں ہیں، 10 کلمے ہیں، 41 حروف ہیں، بظاہر چھوٹی سی لیکن جامع اور معنی اتنی زیادہ ہے کہ جب یہ سورت اتری ایک صحابی رسول نے جا کر اس کو ایک ورق پر لکھا اور لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر جا کر لگا دیا۔ خانہ کعبہ کی دیوار پر اور بھی کئی شعر و شاعری لٹکے ہوئے تھے، اشعار کے کئی قصیدے لٹکے رہتے تھے۔ ان اشعار میں سے اس وقت اصول اور طریقہ یہ تھا عربوں کے ہاں کہ جو جتنا اچھا شعر کہتا اس کی پذیرائی کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے اور تعریف کے لیے وہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے کہ بڑے بڑے شعراء اور ادبا آئیں گے، بڑے بڑے ادیب آ کر ان شعروں کو پڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ کیسا بہترین کلام، بہت اچھا کہنے والے نے اچھا کہا، اچھا لکھا۔ دوسرے شعراء آ کر کیا کرتے تھے؟ تصدیق کرتے اور تعریف کرتے تھے کہ یہ شعر بہت ہی عمدہ ہے۔ ان میں سے سبع معلقات، ہمارے مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے علماء کو جس کتاب کا نام ہے سبع معلقات۔ سبع کا معنی ہوتا ہے 7، معلقات نکلے ہیں معلق سے لٹکا ہوا، چیز لٹکی ہوئی کو کیا کہتے ہیں؟ معلق۔ جیسے بادل معلق ہیں، کسی چیز کے ساتھ فکس نہیں ہیں، ستارے معلق ہیں، فکس نہیں ہیں۔ تو سبع معلقات 7 لٹکے ہوئے قصیدے تھے۔ کیا تھے؟ 7 لٹکے ہوئے قصیدے تھے، عمدہ کلام، یعنی عربوں کے ہاں فصاحت اور بلاغت کے اندر بڑی بے مثال یعنی کلام ان کے ہاں وہ شمار ہوتی تھی۔ علماء کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ علماء بھی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ لوگوں کو بیان کر سکیں، اور عربی ان کو فصیح آنی چاہیے، عربی کے اندر ماہر ہوں، کیونکہ انہوں نے قرآن کی تشریح لوگوں کو آگے بتانی ہے۔ ایک ایک حرف کے اندر بڑے نقطے ہیں، وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سبع معلقات 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے۔ آج تک کوئی شعراء، کوئی ادیب ان کو اتار نہیں سکا۔ ہر ایک نے ان کی مثال دی کہ یہ سب سے عمدہ کلام ہے، بڑی بہترین کلام ہے، شعر و شاعری کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے بڑی عمدہ کلام ہے۔ اس لیے ہر بندہ تعریف ہی کرتا تھا، وہ لٹکے ہی رہے، حتیٰ کہ ان کے اوراق پرانے ہو گئے لیکن کسی نے اتارے نہیں، کیونکہ ان کو پسند اتنے تھے شعراء۔ ایک صحابی رسول نے جب یہ سورت کوثر اتری، توجہ، جب اللہ پاک نے سورت کوثر اتار دی، ایک صحابی رسول نے سورت الکوثر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر جا کر لٹکا دی۔ شعراء آئے، ادیب آئے، جو بھی ادیب آتا پڑھتا حیران رہ جاتا، جو بھی شاعر آتا پڑھتا حیران رہ جاتا، کہتا ایسا کلام تو آج تک میں نے نہیں سنا۔ بولو نا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بولو کس کا؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ تو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے، مشرک بھی تھے، تو اس لیے ہر ایک نے تعریف تو کی۔ ایک شاعر آیا، بہت بڑا ادیب آیا، اور اس نے آ کر جب پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب اس نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئی اس آیت کریمہ 3 آیتوں کو پڑھا، اس نے کہا اتنا عمدہ کلام، اتنا حسین کلام، اتنا خوبصورت کلام، ارے اتنا فصیح اور بلیغ کلام آج تک میں نے شعر و شاعری کے اندر نہیں پڑھا نہ سنا۔ اس نے پھر نیچے نے ایک جملہ لکھا عربی کے اندر، اس نے لکھا ما ھذا قول البشر، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ارے یہ کلام انسان کا، بشر کا نہیں ہو سکتا۔ ما ھذا قول البشر،
اور واقعہ تو اس نے سچی بات لکھی کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو کلام ہے ساری کائنات کے رب کا، یہ کلام الہی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ پاک نے آیتیں 3 اتاری، جامع اور فصیح اور بلیغ اتنی زیادہ کہ اگر ان کی تشریح پر میں 10 جمعے بھی پڑھاؤں تو ختم نہ ہو۔ انا اعطیناک الکوثر پر 10 جمعے بھی پڑھاؤں تو اس کی تفصیل ختم نہ ہو۔ مختصر یہ کہ آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کیوں اتری، کیا اللہ کہنا چاہتے ہیں، کیا انعامات اللہ نے دیے۔ اللہ فرماتے میرے نبی، میرے سوہنے، میرے لاڈلے، میرے محبوب، گھبرا نہیں، انا اعطیناک الکوثر، گھبرا نہیں ان مکہ کے مشرکوں کی باتوں سے، گھبرا نہیں ان دشمنوں کی باتوں سے، یہ دشمن باتیں کرتے رہیں گے، میرے سوہنے، میرے پیارے نبی یہ بات کا بتنگڑ بناتے رہیں گے۔ آپ کے بیٹوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ان کے بیٹے تو فوت ہو گئے، ان کا دین کون لے کر چلے گا۔ اللہ نے فرمایا انا کا معنی ہوتا ہے بے شک ہم، انا کا معنی کیا ہے، اگر لفظ ہو نا انا، وہ ہے حرف انا، الف اور نون کے اوپر شاد، انا وہ حرف ہے، انا الف نون اور نون کے آگے الف ہو تو کیا بن جاتا ہے، انا، وہ کیا بن گیا، بولو نا تکبیر پڑھتے جائے، انا بن گیا، معنی بدل گیا، پہلے انا کا معنی تھا بے شک، انا کا معنی کیا ہو گیا، بے شک ہم، بولو نا کیا معنی بنا، بے شک ہم، انا، یہ جب بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، یہ وہاں اللہ نے ذکر کیا جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہو، اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہو، اور اس جگہ کیا کہ خالق لم یزل کے علاوہ وہ کوئی اور مخلوق کام نہ کر سکے، وہاں انا اللہ بولتے ہیں کہ کرنے والا کون ہے، اللہ، کرنے والا کون ہے، ایک اکیلا اللہ ہی یہ کر سکتا ہے۔ اب مثال سنیے، مثال سے بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے، اللہ نے۔ کوئی مائی کلام قرآن میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہیں۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے اور انگریز آیا، قرآن کو ختم کرنا چاہا، نہیں کر سکا۔ قرآن خالق لم یزل کی کلام ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ کائنات فانی ہے، آسمان فنا ہو جائے گا، زمین فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، یہ ساری کائنات کا نظام ختم درم برم۔ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، اور اللہ کی کلام ہے، وہ بھی ہمیشہ رہے گا، وہ بھی ہمیشہ رہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت کا اظہار، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دوسری مثال اللہ پاک یوں دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے۔ یہاں بھی اللہ اظہار کر رہے ہیں اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، کہ خالق لم یزل کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، قرآن کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے محبوب ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ گھبرائیے نہیں۔ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو رہے ہیں نا، تو یہ لوگوں کو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں
اور لوگ آپ پر بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، میرے سونے آپ کے بیٹے ہم نے زندہ، اس کی حکمت یہ ہے کہ اس لیے نہیں رکھے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے بیٹے زندہ نہیں رکھے، کیونکہ نبیوں کی اولاد بھی نبی بنتی رہی ہے پہلے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی گھبرائیے نہیں، انا کہہ کر نبی کو تسلی دی، نبی کو کیا دی جی؟ تسلی دی، فرمایا ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک ہم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کی ضمیر تو جمع کے لیے آتی ہے، توجہ ساری ضمیر طرف دیکھیے، ہم کی ضمیر کس کے لیے ہم بولتے ہیں؟ ہم، جیسے کوئی بندہ آیا اور اس نے کوئی کہانی سنائی کہ ہم وہاں پر جا رہے تھے، یعنی میرے ساتھ اور بھی کئی بندے تھے، 2-3 بندے تھے، ہم وہاں جا رہے تھے، ہم شادی پر گئے، ہم وہاں دعوت پر گئے، تو ہم کا لفظ ہوتا ہے جمع کے لیے، اللہ تو ایک ہے۔ توجہ، سوال اور اس کا جواب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ کرے انا بے شک ہم، سوال سمجھ میں آ گئے تو جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ یہاں ہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کئی لوگ یا کئی افراد، ہم کی ضمیر آتی ہے طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، قوت کا اظہار کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے انا کا لفظ بولا ہے قرآن میں، جہاں بھی وہاں اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے بولا کہ ہم ہیں کرنے والے، ہم ہیں اتارنے والے قرآن، ہم ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ انا کا معنی اب کیا ہوگا؟ اللہ سے، اللہ کی طرف نسبت ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی طاقت کا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم کا مراد یہ نہیں کہ کئی لوگ، تو یہ ہے انا۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہے میرے نبی، آپ ایک بال بھی باندھ کر یہ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر باتیں بناتے رہیں، ان کا کام یہ اعتراض کرنا ہے، آپ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے، یہ باتیں بناتے رہیں گے، اعتراضات کرتے رہیں گے، آپ کا مشن ہمیشہ سے رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ یہ اسلام کا جھنڈا کب تک لہرائے گا؟ بولو، قیامت تک لہرائے گا۔ اسلام کا جھنڈا کب تک لہرائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ امام مہدی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ لیکن وہ کس کا پرچم لہرائیں گے؟ اسلام کا پرچم۔ عیسیٰ علیہ السلام میں کس کا پرچم لہرائیں گے؟ دین محمدی کا پرچم وہ بھی لہرائیں گے، دین محمدی کا پرچار وہ بھی کریں گے، آئیں گے لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے آئے، کہہ رہے سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرما رہے ہیں میرے سونے نبی آپ گھبرائیے نہیں، غمزدہ نہ ہو جائیے، آپ پریشان نہ ہوں، ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہے، انا ہم آپ کے ساتھ، اعطیناک الکوثر ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے، اونچی بات سبحان اللہ کہے، کیونکہ سبحان اللہ کہنے میں نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی پرچہ ہے، جنت میں چرچا ضرور ہے، تو اس لیے گھبرایا نہ کریں، اونچی اللہ کا ذکر کیا کریں۔ تو اس لیے اعطینا کا معنی ہم نے دے دیا، ہم نے دے دیا، کیا کا اعطینا کا آتا ہے ضمیر مخاطب کے لیے ہوتی، جیسے سامنے میرے کوئی ہو اس کے لیے آتا ہے کا، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جو بندہ سامنے ہو اس کے لیے کم یا کا کی ضمیر آتی ہے، کم اصل میں آتا ہے ادب کے لیے، یعنی ادب کے لیے کم کا اصل میں ہوتا ہے کا، یعنی ایک بندے کے لیے کاف کا لفظ آتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی، اعطینا کا ہم نے آپ کو ہی دی ہے، کیا کوثر، یعنی پتہ چلا صرف آپ کی یہ خصوصیت ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو کوثر نہیں دیا، کسی پیغمبر کو کوثر نہیں دی،
کسی بھی رسول کو کوثر نہیں دی، نعمتیں تو ان کو اور بھی دی، لیکن میرے پیارے نبی آپ کو جو نعمتیں دے رہے ہیں بڑی ہی نرالی ہیں، بڑی ہی بے مثالی ہیں۔ آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے۔ کہ یہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ کوثر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے جب اس کی تفصیل لکھی، جیسے میں نے پہلے کہا آیتیں 3 ہیں، لیکن تشریح کے اندر چلے جائیں تو 10 جملے بھی کوثر کے معنی کے اندر ختم ہو جائیں گے، لیکن معنی پورا نہیں ہوگا۔ کوثر کا معنی علماء نے 32 معنی لکھے ہیں۔ کتنے؟ بولو نا، 32۔ کوثر کے کتنے معنی آئے ہیں؟ 32۔ ایک ایک معنی کو اگر لے لیں تو ایک ایک جمعہ لگے۔ کوثر مختصراً سنیے، اللہ فرماتے ہیں کوثر ہم نے آپ کو دی۔ کوثر سے مراد علم کثیر ہے۔ کوثر سے مراد ہم نے آپ کو علم کثیر دے دیا۔ علم کثیر سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ علم آپ کو دیا ہے کہ پہلے جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو سارے پیغمبروں کے علم کا مجموعہ بھی دیا اور اس سے بھی زیادہ علم دیا، اس سے بھی زیادہ علم دیا۔ میرے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا ہے، آخر میں آنے والوں کا علم بھی دیا گیا ہے۔ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، جتنی کتابیں اتری، جتنے علوم کے خزانے اللہ نے اتارے، وہ تمام علوم اولین سے مراد ہیں۔ وہ سارے علوم اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ بولو نا یار۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا والآخرین، اور آخرین یعنی قیامت تک جتنے آئیں گے سب کا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ یعنی ساری کائنات کے اندر علم جو اللہ نے تقسیم کیا ہے، سب سے زیادہ علم کس کو دیا گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا کو۔ سب سے زیادہ علم کس کو دیا گیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت اور خصوصیت حضور کی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو علم کثیر دے دیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے کہ خیریں ہی خیریں آئیں گی۔ پہلے ظلم ہی ظلم تھا، پہلے زیادتی ہی زیادتی تھی، ہر طرف ظلم کا بازار گرم تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ میرے نبی آئے اور اللہ نے ان کو خیر کثیر دے دیا، حضور نے خیر تقسیم کی اور امت کے اندر خیر ایسی آئی کہ بھائی بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ خود تو راہ پر تھے نہیں، وہ تو ظالم تھے، وہ تو جابر تھے، وہ تو زیادتیاں کرنے والے تھے، قتل و قتال کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ نے خیر کثیر تقسیم کر دی حضور کے ہاتھوں سے، اور خیر ایسی پھیلی، علم آیا، جہالت گئی، نور آیا، روشنیاں آئیں، اندھیرا چھٹ گیا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ نے علم کا نور ڈال دیا، قرآن کا نور ڈال دیا۔ یہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کا تیسرا معنی، ابھی میں بڑی مختصر تشریح کر رہا ہوں ایک ایک معنی کی۔ تیسرا معنی کوثر کا کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو کمالات سے نوازا ہے، کمالات کثیرہ سے نواز دیا ہے۔ اتنے کمالات میرے نبی کے ہیں کہ سارے
انبیاء کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کے کمالات ایک طرف، میرے نبی کے کمالات ان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو کمالات کا خزانہ میرے نبی کے پاس تھا۔ توجہ، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے کمالات اتنے دیے ہیں، فرمایا علوی کمالات بھی دیے ہیں، صفری کمالات بھی دیے ہیں، اسمی کمالات بھی دیے ہیں، جسمی کمالات بھی دیے ہیں۔ یہ 4 قسم کے کمالات ہیں، علوی، صفری، اسمی، جسمی۔ علوی کمالات کون سے ہیں؟ جن کا تعلق آسمان سے اوپر کا ہے، وہ کمالات حضور کو ملے جن کا تعلق آسمان سے اوپر کا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے وہ کمالات بھی دیے۔ صفری سے مراد زمین کے کمالات ہیں کہ میرے نبی کے زمین کے کمالات اگر گننا شروع کر دیں ان گنت ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی فضائل الکبریٰ، بہت بڑی کتاب، کئی جلدوں کے اندر، اس کے اندر حضور کے کمالات ذکر کیے۔ اور اسی طرح مدارج النبوہ، معارج النبوہ، بڑی بڑی کتابیں، ضخیم کتابیں لکھی گئی جن کے اندر میں نبی کے صرف کمالات کے ہی ذکر آیا ہے۔ کمالات حضور کے اتنے زیادہ ہیں، ان کتابوں کو بھرا علماء نے حضور کے صرف کمالات لکھے ہیں کہ میں نبی کے یہ کمال، یہ کمال، یہ کمال۔ علوی کمالات میں نبی کے ایسے کہ میں نبی سے پہلے اللہ نے انبیاء اور بھی بھیجے، معراج سب پیغمبروں کو ہوئی، لیکن میں نبی کو جو معراج اللہ نے کروائی بے مثالی تھی، اور ایسی معراج اللہ نے کروائی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، آج وہی مسجد اقصی، ارے مسجد اقصی کا تعلق بھی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ہمارے لیے حرم عزت والی جگہ ہے، ہمارا خانہ کعبہ، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ پہلا قبلہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی، بیت المقدس تھا۔ میرے نبی کو جب معراج کروایا گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرے نبی گئے ہیں۔ ارے میرے نبی کے وہاں قدم لگے ہیں، وہ جگہ کیوں نہیں قیمتی ہوگی؟ وہ جگہ کیوں نہیں قیمتی ہوگی؟ میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ آج ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، وہاں بھی مسلمان نہتے اور ان پر ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر۔ تو بیت المقدس عزت کی جگہ ہے، بیت المقدس کی حرمت مسلم ہے، جس طرح خانہ کعبہ کی حرمت اور مدینہ منورہ حضور کی مسجد نبوی کی حرمت ہے، اسی طرح بیت المقدس کی حرمت بھی ہے۔ قابل فخر ہے وہ جگہ، میرے نبی وہاں گئے ہیں۔ تو میرے نبی وہاں جب گئے اور حضور نے وہاں جا کر امامت کروائی، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ مسجد بیت المقدس سے پھر سفر کا آغاز ہوا ہے، آسمانی سفر، علوی سفر، اور علوی کمالات کے اندر یہ ہے کہ میرے نبی نے آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت کے منظر دیکھے ہیں، جہنم کے منظر دیکھے ہیں۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا تک جبریل گیا، آگے جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، جبریل نے بھی ساتھ، جبریل بھی وہاں آگے نہیں جا سکتا جہاں میرے نبی پہنچے ہیں۔ میرے نبی کے ایسے کمالات ہیں، یہ علوی کمالات ہیں میرے نبی کے، کہ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایسا قرب دیا، ایسا وقت دیا کہ جس وقت کے اندر اللہ کے میں قرب کے اندر تھا، جہاں پر نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکا ہے۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں جن کی تشریح کر رہا ہوں، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی پہنچ سکا، اللہ نے مجھے اتنا قرب سے نوازا ہے۔ یہ میرے نبی کے علوی کمالات ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم تو ایک ہی معنی لوگوں کو پتا ہے کہ کوثر کا معنی ہے نہر کوثر، یعنی جو قیامت کے دن نہر کوثر ملے گی، بس ہمارے ہاں سے ایک ہی معنی کیا جاتا ہے۔ نہ میرے 284 والوں، کوثر کے 32 معنی ہیں، ایک ایک معنی کی تشریح کرتا جا رہا ہوں۔ کوثر کا معنی علوی کمالات،
اور حضور کے سفلی کمالات یعنی زمین کے کمالات اتنے کہ میرے نبی جب چلتے تھے، ارے ہم تو جب چلتے ہیں ہمارا سفر ایسا ایسا طے ہوتا ہے اور ہم قدم کے ذریعے سے زمین کو طے کرتے ہیں، میرے نبی جب چلتے تھے زمین سکڑ کر آگے آ جاتی تھی، کھسک کر آگے آ جاتی، زمین کھسک کے آگے آ جاتی تھی۔ میرے نبی کا یہ کمال ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری زمین کو مسخر کر دیا، میری زمین کھسک کر جلدی جلدی آ جاتی ہے، سفر جلدی طے ہو جاتا تھا میرے نبی کا۔ سفلی کمالات بھی بڑے ہی زیادہ اور اسمی کمالات کے حضور کے نام کی کمالات میں اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ لفظ محمد پر کئی جمعے میں پڑھا چکا ہوں کہ محمد کا معنی کیا ہے، محمد کا معنی کیا ہے۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف خدائی کرے، جس کی تعریف رب العالمین کرے۔ محمد میرے نبی کو اللہ نے فرمایا، میرے نبی گھبرائیے نہیں، مشرک باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، یہ دشمن آپ کے کرتے ہیں پروپیگنڈا تو کرتے رہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے سونے نبی ہم نے آپ کو کوثر دے دی ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا ہم آپ کو نہر کوثر عطا فرمائیں گے۔ اب کوثر کا معنی بھی سن چکے اور وقت بھی ہو چکا ہے، کوثر کی تشریح بھی بڑی ہے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ نہر کوثر جو اللہ نے دینی ہے نا، اللہ ہم سب کو پانی نصیب فرمائے، کہتے ہیں آمین۔ کہ اتنا میٹھا، حضور فرماتے ہیں میری نہر جو نے کہا حوضی مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اتنا لمبا حوض ہوگا، یعنی کہ چھوٹا ہے کوئی حوض ہوگا نہیں، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت اگر بندہ کرے نا، اتنا لمبا میرا حوض ہوگا، اور اس پر جو برتن ہوں گے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، اتنے برتن ہوں گے جو برتن جس کے اندر بھر بھر کر امتیوں کو حضور پلائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور جتنا مجمع بیٹھا ہے اللہ ہم سب کو حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔